غزہ میں اسرائیلی بربریت، مسلم ممالک کی بڑی ہنگامی بیٹھک، OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ غزہ میں اسرائیلی قابض حکومت کی جارحیت، جنگی جرائم، غیر انسانی قتل عام کی شدید مذمت، غزہ کا محاصرہ ختم، غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ، اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کا بھی مطالبہ، اسرائیل کے حق میں دفاع کو غزہ میں جنگ کا جواز بنانا مسترد، اعلامیہ کے نکات۔ غزہ میں جنگ کو مسترد کرتے ہیں، غزہ کا محاصرہ ختم اور انسانی امداد کی اجازت دی جائے، یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا خطاب۔ OIC کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، معصوم فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے، سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا کا خطاب۔ پاکستان کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، غزہ میں قتل عام فوری روکنے کا مطالبہ، اسرائیل نے غزہ کو جہنم میں بدل دیا، فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، غزہ پر اسرائیلی بمباری سے اسپتال، اسکول، اقوام متحدہ کے دفاتر بھی محفوظ نہ رہے، ناانصافی اور معصوم شہریوں کا قتل عام مزید تنازعات کو جنم دے گا، سلامتی کونسل پر غزہ پر قتل عام رکوانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عالمی قوانین بے گناہ شہریوں کے قتل عام کو روکتا ہے، پاکستان 1967 کی سرحدوں کے مطابق ریاست فلسطین کے قیام کا حامی ہے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا خطاب۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، میرا دل ہزاروں معصوم بچوں کے قتل پر بے حد افسردہ ہے، اسرائیل کو اپنے جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا، سلامتی کونسل غزہ میں اسرائیلی بربریت رکوانے میں ناکام ہو گئی، امریکہ سمیت عالمی برادری کو خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، اسرائیلی فورسز کو جنگی جرائم کی عالمی عدالت میں لایا جائے، زیادہ افسوس عالمی برادری کی بے حسی پر ہے، اسرائیل طاقت کے نشے میں دو ریاستی فارمولے کو بھلا چکا ہے، فلسطین کے شہری اپنی سرزمین کے مالک ہیں، فلسطینی صدر محمود عباس کا مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس سے خطاب۔ غزہ میں معصوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اسرائیل بمباری سے نئی نسل کو ختم کر رہا ہے، اسرائیل صہیونی ایجنڈے کے تحت معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، امریکہ غزہ کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو جنگی ہتھیار اور مالی امداد دے رہا ہے، امریکہ اسرائیل کی حمایت کر کے جنگی جرائم میں شریک ہے، غزہ میں اتنی بمباری کی جا چکی ہے کہ 7 ایٹم بم گرانے کے برابر ہے، خطے کی تاریخ میں یہ فیصلہ کن وقت ہے، امت مسلمہ کو مظالم روکنے کے لیے متحدہ ہونا پڑے گا، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا اجلاس سے خطاب۔ اسرائیلی فورسز کی بربریت، پناہ گزین کیمپ اور اسپتال نشانہ، صہیونی فوج کی شفا، القدس انڈونیشیا اسپتال کے اطراف بمباری، النصر چلڈرن اسپتال، غزہ بلڈ بینک پر بھی بم برسا دیے، اسرائیلی بمباری میں مزید 266 سے زائد فلسطینی شہید، حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,078 ہو گئی، شہداء میں 4,880 بچے، 3,000 سے زائد خواتین شامل، 32,000 سے زائد فلسطینی زخمی، 15 لاکھ شہری بے گھر، الشفا اسپتال ایندھن، ادویات، بنیادی سہولیات سے محروم و آکسیجن کی کمی کے باعث 39 بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، فلسطینی وزارت صحت۔ اسرائیلی فوج کی بمباری، حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کی پوتی شہید، روی ہانیہ اسلامی یونیورسٹی آف غزہ میں میڈیکل کی طالبہ تھیں، براک اسکول پر ہونے والے حملے میں شہید ہوئیں، اسرائیلی حملے میں اب تک 25 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے، حماس سے منسلک اکاؤنٹ سے بھی روی ہانیہ کی شہادت کی تصدیق۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں عوام سراپا احتجاج، لندن میں 3 لاکھ سے زائد افراد کا مظاہرہ، شہری ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، برسلز اور برلن میں بھی فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में मसला फ़लस्तीन के हक़ में सऊदी अरब की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मासूम और मुक़ीद फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली मज़ालिम और बर्बरियत रोकने के लिए फ़ौरी आलमी इश्तराक को ज़रूरी करार दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तौर पर मुफीद इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद वसी करने पर इत्तफ़ाक़। असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। एक दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी गुजारी, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं। जिस हल्के से मुंतखब हुआ उसकी खिदमत की पूरी कोशिश की, एतमाद करने पर अवाम का मशकूर हूँ। साबिक वज़ीर का ट्वीट। साबिक एमएनए सरदार मनसूब डोगर, फारूक रजा मोनिका और जंग से गदी नशीन निज़ामुद्दीन सियालवी मुस्लिम लीग नून में शामिल। साबिक एमपी आसिफ अब्बास और मियां माजिद नवाज का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। तमाम साबिक अरकान असम्बली ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून ने कभी आवाम को मायूस नहीं किया। इंतखाबात में कामयाब हुए तो आवाम को महंगाई समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान के मुआशी खुद इंसारी और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कामयाबी लाज़िम व मुल्ज़िम है। नवाज शरीफ का हर दौर तामीर व तरक्की और अवामी खुशहाली का दौर है। लीगी सदर की गुफ्तगू। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था, जिसे रोक दिया गया। खुशहाली के सफ़र को रोककर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। फितने की नाकामी मुल्क को बहुत महंगी पड़ी। माजी में नून लीग ने नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान को मुतअद्दिद बहरानों से निकाला। 21 अक्टूबर के जलसे में पूरे मुल्क से लोग शरीक हुए। हम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर चुके। आम आदमी के लिए जीना मुश्किल नहीं, नाकाम हो चुका। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद अहमद समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। और थल डेजर्ट जीप रैली का तीसरा मरहला इख्तिताम पजीर। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 49 मर्दों और 3 खवातीन ने हिस्सा लिया। रेसर्स ने 195 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारतों के जौहर दिखाए। हतमी नताइज का ऐलान फाइनल राउंड के बाद किया जाएगा। रैली की मुनासिबत से मेले की भी तकरीबात, नेज़ाबाजी, घोड़ डांस, कल्चर शो का इनेकाद होगा।